بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پہ فضائل بیان کیے حرم پاک کے، بیت اللہ شریف کے، وہاں پہ اپنی مسجد کے بھی فضائل بیان کیے، مسجد قباء کے بھی فضائل بیان کیے۔ ایک مسجد کا اور ذکر ملتا ہے، مسجد اقصیٰ کا۔ مسجد اقصیٰ کا حضور نے 17 مہینے اس طرف کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ حضور نے 17 مہینے مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے قبلہ بنا کے وہاں پہ نمازیں پڑھی ہیں، اور گویا کہ آج وہیں پہ بمباری ہو رہی ہے، وہیں پہ آج وہ یہودیوں کا اجارہ داری ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان سنیے کہ اگر تمہیں اسپیشل کسی مسجد میں سفر کر کے جانا پڑے نا، اسپیشل پیسے لگا کے، وقت لگا کے، تو ایک اللہ کے گھر جانا، ایک میری مسجد جانا، اور تیسری مسجد اقصیٰ جانا۔ مسجد اقصیٰ کی فضیلت بیان کی۔ ایک صحابیہ نے پوچھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، پوچھنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسجد اقصیٰ میں اگر نماز ہو تو عام نماز میں اور اس نماز میں کتنا کو فرق ہے، کتنا کو فضیلت ہے؟ حضور فرمانے لگے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنا، 1000 گنا زیادہ بہتر ہے وہاں پہ نماز پڑھنا۔ یہ حضور فضائل بتا رہے ہیں۔ اور مسجد اقصیٰ کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ جس طرح ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں مکہ شریف دیکھنے کی تڑپ ہے، مدینہ شریف دیکھنے کی تڑپ ہے، اسی طرح سے مسجد اقصیٰ کی بھی تڑپ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ قرآن مجید میں جب مسجد اقصیٰ کا ذکر آیا تو اس کے ساتھ مسجد حرام کا بھی ذکر آیا۔ حضور معراج شریف پر جا رہے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ جتنی محبت اب ہمیں مسجد حرام سے ہے نا، اتنی ہی محبت ہمیں مسجد اقصیٰ سے بھی ہونی چاہیے۔ وہ جب ہمارا حاجی آتا ہے تو آب زمزم لے کے آتا ہے، صدقہ حضرت اسماعیل کے قدموں کا، حضرت اسماعیل کے قدموں کا صدقہ ہم آنکھوں میں ڈالیں تو آنکھوں کی نظر تیز، پی لیں تو دل کی صفائی، روحانی طور پہ بیماریاں دور، اتنا شفا والا پانی صدقہ ہے حضرت اسماعیل کے قدموں کا، ایک نبی کے قدموں کا۔ اور مسجد اقصیٰ وہ ہے کہ جو معراج کی رات کو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے، ان کے قدم بھی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں۔ ہم وہ اس پانی کو متبرک سمجھیں، اور مسجد اقصیٰ کو ہم کہیں ٹھیک ہے وہ مسجد ہے، وہ ان کے قبضے میں ہے، اور مسلمان، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جن دنوں میں یہ بمباری ہوئی، یہ غزہ پر حملے ہوئے، مسجد اقصیٰ کو نشانہ بنایا گیا، انہی دنوں میں میچ رکھے گئے، انہی دنوں میں وہ پاکستان کا میچ چل رہا تھا۔ اور ہمارا مسلمان بھی عجیب ہے، ہماری محفلوں میں بیٹھ کے اس نے لائیو سٹریمنگ چلائی ہوئی ہے، وہ دیکھ رہا کتنے اوور رہ گئے، کتنے رن رہ گئے ہیں، پاکستان کی کیا صورتحال ہے، اور وہ نیدرلینڈ والوں کی کیا صورتحال ہے۔ ہماری مسجدوں میں بیٹھ کے بھی میچ چل رہے ہیں۔ انج تبدیلی نہیں آنی، ایسے تبدیلی نہیں آئے گی۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا نام ہے، اور یہ وہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، وہ یہ فرمانے لگے پہلے تو یہ ہے کہ جہاد کرو، اگر جہاد نہیں نہ کر سکتے تو پھر جہادیوں کے لیے دعا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، رب تعالیٰ مومن کی دعا موڑتا نہیں۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ، اور یہ بات اب کی نہیں، یہ 800 سال پرانی بات ہے۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی فرماتے ہیں کہ جب یہودیوں نے حملہ کیا مسجد اقصیٰ پر، بیت المقدس پر، فلسطین پر، تو آپ کو خبر دی گئی کہ 2 جنگی بحری بیڑے اسلحے سے بھرے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، جی میں آج مسلمان کان نہیں نہ دھر رہا اس بات پر، تب بھی مسلمان تھوڑے تھے، تو آپ نے دعا فرمائی یا باری تعالیٰ مسلمان تو پہلے تھوڑے ہیں، اور 2 بحری جہاز بڑے اور اسلحے سے بھرے آ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ ایک بابا جی سے ملاقات ہوئی، بابا جی کہنے لگے میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں تو بھی دعا کر۔ آپ ساری رات مصلی بھگو دیا رو رو کے، تو بابا جی صبح اٹھے تو آپ نے جب وہ پتہ لگا کہ وہ جو بحری بیڑے آ رہے تھے تو وہ ڈوب ہی گئے، وہ جو بحری بیڑے آ رہے تھے وہ پانی میں ڈوب ہی گئے۔ آپ نے بابا جی کو بتایا، خوشخبری دی، تو بابا جی کہنے لگے پتر وہ سمندر میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گئے۔
تو رب تعالیٰ دعاؤں کو بھی موڑا نہیں کرتا۔ اگرچہ آج ہم قید ہیں، ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی ہم قید ہیں، کیونکہ ہم نے قرضے امریکہ سے لیے ہیں، ہم نے قرضے امریکہ سے لیے ہیں، حکمرانوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے قرضے امریکہ سے لیے۔ ہم کیسے بیان دے دیں امریکہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، اگرچہ ہم اوپر سے فلسطین کے ساتھ ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب یہ زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور انسان سوچے گا کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، تو یہ زمین اپنے بیتے حالات بیان کرے گی۔ یا باری تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو ووٹ مانگنے آتے تھے تو یہ گلیوں اور نالیوں پہ تو بک جایا کرتے تھے، پر ان کے دلوں میں بیت المقدس کی محبت کبھی نہ جاگی۔ انہوں نے کبھی بھی ان ووٹ مانگنے والوں سے کبھی نہیں کہا کہ تجھے بھی کبھی پارلیمنٹ کی گل کی تھی، کیا آپ نے بھی کوئی بل پاس کیا کہ ہم اپنے فوجی بھیجیں وہاں پہ، کیا ہم نے بھی کبھی کوئی بات کی؟ اب بات کروں میں طریقہ لبیک والوں کی۔ طریقہ لبیک کے امیر سید فیاض الحسن شاہ صاحب نے کہا ہے کہ تسی فوج بھیجو، فوج دا خرچہ بھی اسی چکنے ہیں۔ آواز کمزور ہے آپ کی۔ ہم اپنی فوج کا خرچہ بھی اٹھاتے ہیں، حضرت عثمان غنی نے بھی اٹھایا تھا، حضرت عثمان غنی نے بھی 1000 گھوڑا بما پلان بما خرچہ دیا تھا۔ یہ طریقے لبیک والے ہیں جو کہہ رہے ہیں آپ فوج بھیجیں، ہم خرچہ بھیجتے ہیں اور اپنے مجاہد ساتھ بھیجتے ہیں۔ کسی اور سیاسی جماعت نے کہا کہ ہم اپنے بندے بھیجتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو تو پتہ ہے کہ اگلے 5 سال اور اگلے یہ 6 ماہ بڑے ضروری ہیں۔ ان لوگوں کو نالیوں میں پھنسائے رکھو، ان لوگوں کو سڑکوں پر پھنسائے رکھو، ان لوگوں کو چراہوں پر چوکوں پر پھنسائے رکھو، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہم پھر بک جائیں گے۔ اور پھر وہی بیت المقدس ہے، حضور معراج کی رات کو یہ شرف بخشا اس زمین کو حضور وہاں پر لے گئے۔ حضور تو کسی پانی کو ہاتھ لگا دیں، کسی پتھر کو ہاتھ لگا دیں تو وہ بڑا برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ معراج کی رات کو تو حضور خود بنفس نفیس بیت المقدس گئے، مسجد اقصیٰ کو شرف بخشا، اور جب واپس آئے کفار نے پوچھا کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے بھی ہو آیا ہوں، تو انہوں نے الٹے سوال کرنا شروع کیے کہ یہ بتائیں پھر مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنے ہیں، شتیر کتنے ہیں، بالے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ہی اٹھا کے حضور کے سامنے کر دیا، حضور دیکھتے جانا بتاتے جانا۔ اب میرے پیر صاحب کا ایک جملہ اب میں کہہ لوں، میرے پیر صاحب فرماتے ہیں میں اب کہہ لوں کہ حضور معراج کی رات کو وہاں پر گئے تھے، یہ شرف بخشا تھا مسجد اقصیٰ کو کہ حضور وہاں پر تشریف لے کے گئے، لیکن جب کفار نے پوچھا حضور نے مسجد اقصیٰ کو یہ شرف بخشا کہ وہ حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف آ گئے۔ حضور مکہ شریف میں جلوہ گر تھے تو وہ مسجد اٹھ کر آئی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، جو مسجد اقصیٰ اٹھ کر حضور کے سامنے آ سکتی ہے، قیامت کے روز وہ شکایت نہیں کرے گی کہ یا رسول اللہ مجھ پر بمباری کی جا رہی تھی اور آپ کی امت میچ دیکھ رہی تھی، آپ کی امت میچوں میں لگی ہوئی تھی، آپ کی امت کا وہی دور تھا کہ جب ان کو ووٹ چاہیے تھے اور ووٹ والے آتے تھے 5 اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ساری امت مسلمہ اس طرف ہے اور صرف پاکستان کے حکمران ہیں کہ ارگی والی سانو ووٹ دے آجے، اگلی باری سانو ووٹ دے آجے۔ اور میں ابھی آ رہا تھا تو ایک بات بڑی دل کو لگی، پوسٹ لگی ہوئی تھی کسی کی، تو وہ لکھا ہوا تھا کہ اگر آج بھی اس وقت 2400 مسلمان تھے جب یہ ابراہیم والا واقعہ ہوا، ہاتھیوں والا واقعہ ہوا، صرف 2400 مسلمان تھے، صرف 2400، زیادہ نہیں، 2400 مسلمان تھے، تو وہ پاس نہیں آئے۔ انہوں نے کہا یا اللہ پاک تیرا گھر ہے، تو جان، تیرا گھر جانے۔ تو ابابیل آ گئے، اپنے گھر کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر لیا۔ آج 97 ملک مسلمانوں کے ہیں اور پاکستان کی جو آرمی ہے سب سے نمبر 1 ہے، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، ان کے پاس خالد ٹینک بھی ہے، اور میں کہتا ہوں خالد ٹینک چلانے کے لیے نا حضرت خالد بن ولید والا جگرا چاہیے، وہ والی غیرت بھی چاہیے۔ نام ٹینک کا خالد ہو اور چلانے والا امریکہ کا پٹھو ہو تو پھر ایسے فتح نہیں ملتی۔ خالد ٹینک چلانے کے لیے خالد بن ولید بھی چاہیے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے اور پاکستان کی آرمی نمبر 1 ہے، بیان دے رہے ہیں۔ وہ تو فلسطین نے بھی بیان جاری کیا، آپ ہمارے حق میں بیان نہ دیں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں، آپ ہمارے حق میں بیان کریں۔ اور میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ آج اگر 97 ملک مسلمانوں کی ہو اور نمبر 1 آرمی بھی پاکستان کی ہو، سعودی عرب کی ہو اور ایٹمی پاور بھی مسلمانوں کی ہو،
اب اگر وہ کہیں نا کہ یا اللہ پاک تیرا بیت المقدس ہے، آج بھی ابابیل بھیج، تو وہ ابابیل یہودیوں کو نہیں ماریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو ماریں گے کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے میچ دیکھتے رہے ہو، تم یہاں پہ بیٹھ کے بس ان کے حق میں اوپر سے وہ بیان دیتے رہے ہو کہ یہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کیسے ساتھ ہے؟ لفظی اگر بیان دینے سے آزاد ہونا ہوتا نا تو کشمیر کب سے ہمارے پاس ہی ہوتا۔ صرف بیان بازی سے اگر فتح ہوتی نا تو کشمیر آج ہمارے پاس ہوتا۔ صلاح الدین ایوبی نے فرمایا نا کہ رب دعاؤں کو موڑا نہیں کرتا، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ بھی ہاتھ اٹھائے، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں، آپ ذرا بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ پاک ان کو فتح نصیب فرما، یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، یا اللہ پاک ان کو غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ پاک اس طرح غیبی مدد عطا فرما جس طرح بدر کے مسلمانوں کی تو نے مدد فرمائی، یا اللہ پاک اسلام کا پرچم بلند فرما، یا اللہ پاک بیت المقدس کے گنبد پر اسلام کا پرچم بلند فرما، یا اللہ پاک دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا اللہ پاک ہماری صفوں میں، ہمارے حکمرانوں کی صفوں میں جو منافق لوگ ہیں، یا اللہ پاک ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ پاک ان کو بھی ہدایت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پاک فلسطین تیرے محبوب کا بڑا ہی پیارا اور بڑی فضیلت والا گھر ہے، یا اللہ پاک اس کی خیر فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی یہ شرف عطا فرما کہ ہم بھی ان جہادیوں کے ساتھ ملیں، ان کی مدد فرمائیں، یا اللہ پاک ہماری بھی غیبی مدد عطا فرما، یا اللہ پاک ہمیں بھی غیرت ایمانی کا جذبہ نصیب فرما، یا اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک تیرے محبوب کی وہ پسندیدہ جگہ جس طرف حضور نے 17 ماہ منہ کر کے نمازیں پڑھی، یا اللہ پاک ان کی خیر فرما، یا اللہ پاک مسلمانوں کی خیر فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما، یا اللہ پاک ہم کمزور ضرور ہیں لیکن ہم حضور کے وفادار بھی ضرور ہیں، یا اللہ پاک ہم وہاں پہ پہنچ تو نہیں سکتے، یا اللہ پاک ہم نے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں یہ دعا کی، یا اللہ پاک ہم مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما، تو یا اللہ پھر مدد فرما دینا، یا اللہ پاک وہ چھوٹا بچہ جس کے ایک ہاتھ میں پتھر ہے اور ایک ہاتھ میں روٹی ہے، اور وہ اسرائیل کا فوجی اس کی طرف بندوق کر کے کہتا ہے کہ ہن لے نا محمد عربی دا نام، وہ جوتی اٹھا کر اس کے منہ پر مارتا ہے، تو پھر بھی یہی کہتا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں اور تا قیامت غلام رہیں گے، یا اللہ پاک ویسا ایمان بھی ہمیں بھی نصیب فرما، یا اللہ پاک ہم یہاں پر صرف بیانات دے رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں عملی کوشش کر کے اپنے فلسطین کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔